تو نہ کوئی ذات خدا جیسی، نہ کوئی انسان محمد جیسا، نہ کوئی سچا صدیق جیسا، نہ کوئی عادل فاروق جیسا، نہ کوئی سخی عثمان جیسا، نہ کوئی بہادر علی جیسا، نہ کوئی زوجہ عائشہ جیسی، نہ کوئی بیٹی فاطمہ جیسی، نہ کوئی حافظ حدیث ابو ہریرہ جیسا، نہ کوئی کلام قرآن جیسا، نہ کوئی مہینہ رمضان جیسا، نہ کوئی دن جمعہ جیسا، نہ کوئی دین اسلام جیسا، نہ کوئی مسلک اہل حدیث جیسا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے جو شخصیت تشریف لانے والی ہے، یقیناً آپ سبھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، محبوب عوام، خطیب پاکستان، مناظر اسلام، حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور کتاب و سنت کے پروانوں کے دلوں کے اندر توحید و سنت کی شمع کو روشن فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیثوں کا بادشاہ، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث۔ بھائی آپ نام سن رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کا بادشاہ سبطین شاہ، تو باہر پھر رہے ہیں، انہوں نے تو بادشاہ نہیں نہ مانا، یا مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، تو سب حضرات سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں اور اہل حدیثوں کے بادشاہ کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج دی عظیم الشان تقریب جو صحیح البخاری کے حوالے نال ہے، پوری امت دا اتفاق اس بات ہے کہ قرآن پاک تو بعد اس اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ مستند ترین کتاب صحیح البخاری،
صحیح البخاری ایسی عظیم کتاب ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سکا عالم نہیں کہلا سکتا جب تک بخاری نہ پڑھے. صحیح البخاری مدارس دی عزت اور آل الحدیث دے مسلک دی جان. بات سمجھ آ رہی ہے نا ماشاء؟ خاموش خاموشو سمجھ آ رہی ماشاء؟ ہاتھ کھڑے کرو گا ماشاء اللہ جنہوں نے سمجھ نہیں آ رہی. چلو سارے کوئی حالت دے اندر تسی مبتلا ہو. توجہ میرے آ رہے میں کوشش کروں گا کہ حضرت شیر پنجاب حافظ اللہ دی تشریف آوری تک سٹیج تے میں گفتگو جاری رکھا گا. یہ ہوں تہاڈی قسمت ہے بھاویں 10 منٹاں جا جان بھاویں 6 گھنٹے نہ. جدوں تشریف لے آئے میں انشاءاللہ انہوں نے سٹیج خالی کر دیا گا. توجہ میرے آ رہے غور فرمائیے بات نو سمجھ. صحیح البخاری دی عظمت ہے کہ پوری دنیا میں پانی نہیں پینا ایک گلہ چل جائے گا لیکن یہ 2:30 بجے چلتا ہے. ہجے تو 12:30 پونے 1 ہے. ہاں جی 2:30 بجے کھل جائے گا انشاءاللہ امید ہے میں نے. پھر میں 3:30 تک تو نہیں اٹھن دینا. تہاڈی توجہ میرے آ رہے پوری دنیا جس مقام جس جامع بھی صحیح البخاری دی تکمیل ہوئے اس دے اعزاز ان طلباء اور طلبات اعزاز تقریب تا اہتمام و انتظام ہوتا اور یہ شان بھی اللہ نے صرف صحیح البخاری نو بخشی. میں پورے ملک ایک تقریب بھی نہیں سنی جدہ اشتہار چھپے ہوئے کہ تقریب ہدایہ شریف, یعنی میں کوئی تقریب نہیں سنی. یہ مطلب ہے یہ جی تقریب جدو صحیح البخاری دی ہوئے نا ہر مدرسہ فخر کرتا ہے کہ ساڑھے مدرسے تقریب البخاری ہوئی. بلکہ کوئی عالم منبر تے بیٹھا ہوئے تقریر جاری ہوئے کوئی مسئلہ بیان کرے اور وہ دے اس مسئلے دی دلیل بخاری چوئے تو فخر نال کہندے کہ میری دلیل صحیح البخاری. یہ مطلب ہے اللہ نے صحیح البخاری نو یہ عظمت اور شان بخشی جو قرآن پاک تو بعد اس اللہ دی زمین تے اور کسی کتاب نو حاصل نہیں ہو. امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف صحیح البخاری ہی نہیں اور بھی کئی کتابیں اس امت کے سامنے پیش کی تیار, لیکن صحیح البخاری نو یہ مقام حاصل ہے کہ اس جیسی کتاب نہ کوئی آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے. ایسا منہج ایسا انداز امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنایا ہے. حالانکہ صحیح البخاری تو پہلے مصنف ابن ابی شیبہ اس دنیا موجود سی. صحیح البخاری تو پہلے مصنف عبد الرزاق اس دنیا موجود سی. صحیح البخاری تو پہلے موطا مالک اس دنیا موجود سی. لیکن آج جو مقام جو اعزاز اللہ نے صحیح البخاری نو عطا فرمایا ہے دنیا اندر اور کسی کتاب نو حاصل نہیں. بلکہ حیرانگی دی بات ہے کہ جدو بھی کوئی منکر حدیث اٹھتا ہے وہ مصنف عبد الرزاق دی حدیث تے باس نہیں کرتا. جدو بھی منکر حدیث اپنی زبان کھولتا ہے
وہ موطا امام مالک دے خلاف نہیں کھولدا، منکر حدیث جدوں اپنی زبان کھولدا ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ دے خلاف نہیں کھولدا، جدوں بھی منکر حدیث اپنی زبان کھولدا ہے وہ دی وہ زبان دی غلاظت جڑی ہے وہ امام صحیح ابو داؤد اور سنن نسائی ترمذی ابن ماجہ دے خلاف نہیں۔ ہر منکر حدیث بخاری دے خلاف زبان کیوں کھولدا ہے، اپنی زبان کیوں چلاندا ہے؟ وہ دے علم وچ کہ جب تک بخاری کائنات وچ موجود ہے ایویں سمجھو کہ محمدی ہر حدیث کائنات وچ موجود ہے، اور انشاءاللہ بخاری بھی ہمیشہ رہنی ہے کیونکہ مصطفیٰ دی حدیث ہمیشہ رہنی۔ حدیث دا محافظ بھی اللہ ہے اور قرآن دا محافظ بھی اللہ ہے۔ حدیث دا محافظ کون ہے؟ بولو اللہ، اور قرآن دا محافظ بھی اللہ ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا قرآن الحدیث ضروری ہے، میں کہا جی، کہنے لگا قرآن پڑھیے تھے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں مل دیا نے، حدیث پڑھن دا بھی کوئی ثواب لبدا ہے؟ میں کہا تھوڑی بات سمجھ نہیں آئی، ذرا دہراؤ کی فرماندے ہو؟ آندا جی قرآن پڑھن دا ثواب لبدا ہے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں، حدیث پڑھن دا ثواب لبدا ہے۔ میں کہا میں نے تھوڑی بات اجے سمجھ نہیں آئی، ایک دفعہ ذرا پھر دہراؤ، فرماؤ کی فرمانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا قرآن پڑھیے ایک حرف دے بدلے مل دیے نے 10 نیکیاں، حدیث پڑھیے تے کی ملتا ہے؟ قرآن تے ایک کتاب ہے ایسی عظیم یہ ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں مل دیا، حدیث پڑھنا کی ملے گا؟ میں کہا قرآن پڑھیا کنا ثواب لبتا ہے؟ یعنی ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں۔ میں کہا کتے لکھے ہے؟ یعنی حدیث ہے لکھیا کتے ہوئے؟ قرآن پڑھنا ثواب ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں کتے لکھے ہے؟ یہ مطلب ہے قرآن پڑھنا ثواب ہی لکھے ہے تے مصطفیٰ دی حدیث جی لکھے ہے نا۔ حدیث مصطفیٰ دا انکار ہو سکتا نہیں ہو سکتا، جس نے حدیث دا انکار کیتا ہے گویا وہ قرآن دا انکار کر بیٹھے۔ میں تے کیا کرنا جنہیں حدیث دا انکار کیتا ہے ایویں سمجھے کہ اسے محمد رسول اللہ دی ذات دا انکار کر دیتا ہے، اس نے کلمہ اسلام دا انکار کر دیتا ہے۔ آئیے بات کو سمجھیے، صحیح البخاری و عظیم کتاب ہے، بہت سارے علماء نے بات لکھی، اگر کوئی شخص کہہ دینا کہ میری بیوی نو طلاق ہے، اگر صحیح البخاری کوئی حدیث پیغمبر کوئی حدیث مرفوع اگر بخاری ضعیف ہوئے تو میرے بیوی نو طلاق ہے، اگر کوئی شخص کہہ دے تو کیا طلاق واقع ہوئے گی یا نہیں؟ علماء امت اتفاق ہے اس شخص نے عورت نو طلاق نہیں ہوئے گی۔ کیوں؟ صحیح البخاری کوئی حدیث ضعیف ہے ہی نہیں، تو لہذا اس نے چونکہ مشروط طلاق کہی سی نا، طلاق واقع نہیں ہوئے۔ اے عظمت اللہ نے صحیح البخاری نو عطا فرمائیے۔ ہن ذرا غور کیجئے، اہل حدیث تے ترہ امتیاز ہے کہ صحیح البخاری سبکن پڑھدا بھی ہے، پڑھاندا بھی ہے اور ہر حدیث تے عمل بھی کردا ہے۔ صحیح البخاری وہ عظیم کتاب ہے کہ جنہاں دے خلاف لکھی گئی ہے وہ بھی پڑھان تے مجبور نے، پڑھان دے وہ بھی نے، تقاریب وہ بھی کر دے نے جنہاں دے خلاف ساری بخاری ہے۔ میں تے کیا کرنا انہاں دے خلاف بولنے نہیں چاہیے، انہاں نو ہر سال شعبان دے مہینے 10-15 کلو مٹھائی بھیجنی چاہیے کہ تہاڈی مہربانی ہے، بخاری ساری تہاڈے خلاف ہے، تساں پھر بھی پڑھائیے۔ یہ حوصلہ تہاڈا ہے، یہ جرت تہاڈی ہے، کیونکہ صحیح البخاری اول تاخر پڑھیے نا تے مسلک اہل حدیث دی حقانیت واضح ہو جاندی ہے۔ بات نو ذرا سننا، ایک بندہ کہنے لگا فقہ دی کتاب اور صحیح البخاری دے اندر تساں کوئی نمایاں فرق ویکھیا ہے؟ میں کہ کئی فرق ہون گے، ایک فرق جڑا میں ویکھیا ہے کہنے دسو؟ میں کہ صاحب ہدایہ جدوں ہدایہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر آندا ہے وہ پتہ کی لکھدا ہے؟ قال علیہ السلام، قال علیہ السلام جدو نور الانوار والا پیغمبر دا ذکر پاک کردا ہے لکھدا ہے قال علیہ السلام، جدو امام بخاری مصطفیٰ دا ذکر کردا ہے فرماتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، انداز دیکھو نا، قال علیہ السلام، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی مرتبہ پیغمبر دا نام آئے گا ساتھ درود پاک بھی آئے گا۔ باقی ویکھ لو کئی لوگ تو سواد نال ہی کم ٹور دے جے، نبی پاک دا نام آوے تو ساتھ لکھ دے۔ میں کہا ساتھ نال یعنی کام ساڈا ساتھ نال ہی چل جاندا ہے، مگر یہ کی معنی ہے؟ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم
تو میں کہ پورا لکھ دے کیوں نہیں؟ کہنے لگا پنی کنی باری حضور دا نہ آئے گا سارے باری کیویں لکھیا جا سکتا ہے؟ میں کہ ظالمہ 500-700 صفحے دی کتاب لکھ سکنا ہے تے مصطفیٰ دا نام آوے تے کنجوسی کیوں کرنا ہے؟ اہل حدیث دا نظریہ ہے کہ لکھ واری مصطفیٰ دا نام آوے لکھ واری صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا جائے، کدے بھی 7 تو کم نہ ٹوریا جائے، نہ اہل حدیث نو اچھا سمجھدا ہے، بلکہ کدے میں سوچنا مساد لکھن والے نال دا تو 786 نال بھی کام ہو جاندہ ہے، سواد تے دور دی بات تو نہ آدھا تو 786 نال بسم اللہ دی جگہ تے کی لکھ دینے 786 تو میں کہ کیا یعنی بسم اللہ ہے، میں کہ بسم اللہ دا بدل ہے یا نیم البدل ہے ظالمہ؟ کہنے لگا ہے بسم اللہ ہے 786 کہہ لئیے یعنی کیا رجے ادھا مانا بسم اللہ ہی بسم اللہ دے کہنے دے بجائے 786 کہہ لو، میں کہ بسم اللہ ادا ہو جائے گی؟ کہنے لگا جی، تو میں کہ پھر روٹی کھان لگے میں کم کرو شروع، روٹی کھان لگو 786 روٹی شروع، یا اس طرح کہہ لو کہ جدوں نماز پڑھو نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 786 الحمدللہ رب العالمین، نماز شروع ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا نہیں، جدو وضو شروع کرو 786 تے وضو شروع کر دو، کہنے لگا نہیں ہو سکتا، میں کہا جی وضو تو پہلے 786 نہیں پڑھیا جا سکتا، یہ کھانا کھان تو پہلے 786 نہیں لکھیا جا سکتا پڑھیا جا سکتا، جے نماز تو پہلے شروع کرن تو پہلے قرات شروع کرن تو پہلے تلاوت شروع کرن تو پہلے یہ 786 نہیں پڑھیا جا سکتا تے خط شروع کرن تو پہلے بھی 786 لکھنا جائز نہیں، یہ دے بارد قرآنی نص ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اہل حدیث تا ترہ امتیاز ہے کہ ہر مسئلے اندر پیغمبر دی حدیث نو عرف آخر جاندہ ہے، حدیث مصطفیٰ آجے باقی ساری دنیا دی رائے و قیاس فتاوے ایک پاسے، اہل حدیث دے سامنے حجت شریعت دین پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک یاد آئے متکلم اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر حافظ اللہ اسلام آباد والے پچھلے دن ساڑھے جامع تشریف لے گئے، درس بخاری دے حوالے نال پروگرام سی، آپ تشریف لے گئے، دوران تقریر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی جڑی بڑی قابل غور ہے، ذرا توجہ فرمانا، کہنے لگے میرے کو ایک شخص آیا ایک کتاب لے، کہنے لگا حضرت جی یہ کتاب ہے یہ ساڑھے عالم نے لکھی ہے اور اس کتاب اچنا انہاں لکھیا ہے کہ تراویح رمضان اچ نماز تراویح دی رکعات 8 نہیں بلکہ 20 نہیں، اور اس کتاب اچ انہاں 36 احادیث بیان کیتیا نے، پڑھو کتاب اور یہ دا جواب دیو۔ ڈاکٹر صاحب فرمان لگے میں کیا کہ ذرا دوبارہ فرماؤ کی کیا تسا؟ انہیں کتاب ساڑھے عالم نے لکھی، انہاں ثابت کیتا ہے نماز تراویح 8 رکعات نہیں 20 نے، اور دلائل اچ انہاں 36 احادیث لکھیاں نے، اے پڑھو کتاب جواب دیو۔ آپ صاحب فرمان لگے میں پھر کیا ذرا دوبارہ فرماؤ، کہ ساڑھے عالم نے 36 احادیث لکھی ہے اس کتاب کہ نماز تراویح 20 رکعات 8 نہیں، اے کتاب پکڑو دا جواب تو۔ حافظ صاحب فرمان لگے میں کیا اسی اہل حدیث ہاں، اساں حدیث دا کدے جواب نہیں دیتا، اسی تے اہل حدیث ہاں، اساں حدیث دا کدے جواب نہیں دیتا، اسی تے ہر حدیث سن کے عمل کرنے، اسی تے حدیث سن کے عمل کرنے والے جواب دینے والے تے نہیں، لہذا تو انہوں غلط فہمی ہوئی ہے، اساں کدے حدیث دا جواب نہیں دیتا۔ کہنے لگا پھر 20 رکعت تراویح پڑھو، فرمانے تسی میرے کول بیٹھ جاؤ کتاب اپنی کھولو، یہ دے جو جناب 36 حدیث تراویح جو اب 20 پڑھن دے بارے وہ پڑھی جاؤ تو ویکھو میں سنی جاؤں گا تے منی جاؤں گا۔ کہنے لگے انہیں کتاب کھول لی، پہلا صفحہ کھولیا، روایت پڑھی، حضرت رمان بن یزید فرماندے نے سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، فرمایا ذرا دوبارہ پڑھو، یعنی پہلی دلیل رمان بن یزید فرماندے نے سیدنا عمر فاروق کے زمانے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حافظ صاحب فرمانے کے غور کر کی پڑھ رہے ہیں؟ کہنے کہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے، فرمایا کون پڑھ رہے ہیں لوگ؟ حافظ صاحب فرمانے کہ میں کیا یہ حدیث ہے؟ کہنے لگا نہیں جی یہ تو لگتا ہے حدیث تے نہیں،
فرمایا جی 36 ٹوٹل حدیث نے پہلی دا حال ہے تے بقیہ 35 دا بھی حال ہی ہوئے گا. تکبیر حاضر سلام بابا سید سلطان شاہ صاحب نقوی. وٹو صاحب نعرہ لاندے رہا تو غور نہیں کر میرے وال توجہ رکھ نہیں. ہاں میں انہاں دے نال آپ نپٹدا رہاں گا تسی توجہ میرے رکھو. جے 36 کل دلائل نے جے پہلی دلیل چی حدیث نہیں دا مطلب ہے دامن حدیث تو خالی. اہل حدیث دے کول سامنے حدیث آ جائے حدیث پیغمبر آ جائے اور پھر حدیث نو چھوڑ کے رائے و قیاس تے عمل کرے. اہل حدیث دے مزاج چ نہیں مسلک دے اندر نہیں. قرآن نے کی اعلان فرمایا ہے فرمایا انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. قرآن کی اعلان کرنا ہے کہ مومن ہونا ہے جنہیں سامنے قرآن دی آیت پڑھی جائے حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے ایک ہی جملہ دی زبان تے ہوئے کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا میں سن لیا تے میں من لیا ہے. آؤ اہل حدیث دا مزاج سنیے اہل حدیث دا مسلک سنیے. پیغمبر دی حدیث آ جائے تے اپنی مرضی نہیں اپنی رائے نہیں اپنی سوچ نہیں اپنی فکر نہیں اپنا فتویٰ نہیں کسی بزرگ دا فتویٰ نہیں بلکہ حدیث مصطفیٰ آ جائے نا اہل حدیث سن کے پتہ کی ہم ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا. کہتے یاد ہے مولانا صادق سیال کوٹی اللہ ان کی قبر ترامتہ فرمائے جنہاں صلاۃ رسول لکھی کی اللہ نے پوری دنیا اس کتاب نو عجیب مقبولیت عطا فرمائی. ہزاروں لوگ مسلک حدیث قبول کر کے صلاۃ رسول پڑھ کے بڑے بڑے لوگوں نے جواب لکھے. کتاب پاکستان میں لکھی گئی ہے جواب انڈیا تو بھی آیا جواب بنگلہ دیش تو بھی آیا ہے. اس کتاب دا مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ جو کتاب لکھی نا پہلے ایڈیشن یہ بات چھپ گئی اگر عورت گھر میں اعتکاف کرنا چاہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تو جائز. مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوقپوری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں سیال کوٹ گیا آپ کی زبان تو روایت میں خود سنی. فرمان لگے میں سیال کوٹ گیا مولانا صادق سیال کوٹی رحمہ اللہ سٹیج تے تشریف فرما سن تقریر میری صدارت انہاں دی سی. میں تقریر کر دے موضوع اطاعت رسول سی. حافظ صاحب دا عجیب انداز سی نا پھر پیچھے علماء والمخاطب ہویا کر دے سن. فرمان لگے مولانا صادق صاحب تسا اپنی کتاب وچ لکھیا ہے عورت گھر اعتکاف بیٹھنا چاہے تو جائز ہے کوئی دلیل ہے جے کوئی دلیل ہے تواڈے پاس. تقریر جاری رہی. حافظ صاحب تقریر جو ختم کر بیٹھے نا مولا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ سٹیج تشریف لائے صدارتی کلمات اور دعا لئی. فرمان لوگو حافظ صاحب نے متوجہ کیتا ہے ایک بات ول میں حافظ صاحب نے گزارش کرنا جتھے بھی جان اعلان کرن صادق سیال کوٹی کو غلطی ہوئی ہے مصطفیٰ دی کوئی حدیث نہیں میرے کو غلطی ہو گئی حدیث نہیں. یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. چاہو تانا دینے والو کہ سلام مولا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دی کتاب دی اندر سبیل و رسول دی اندر صلاۃ رسول دی اندر جمال جناب مصطفیٰ دی اندر فلاں فلاں غلطی موجود ہے. چاہو مولا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دیا ساریا کتابہ کھنگال مارو ایک طرف رکھ دو ادھے جو غلطی آنے نشان دہی کر دو. مولانا وحید الزمان دے بارے تانو تشریح کرنے والو کہ مولانا وحید الزمان دی کتاب نظر الابرار دی اندر بے شمار غلطی آنے ہدیت علماء دی اندر کئی غلطیاں موجود نے. میں اعلان کرنا علماء دی موجودگی کرنا بزرگاں دی موجودگی کرنا حضرت قائد محترم مولانا محترم عبداللہ کلیم صاحب دی موجودگی اعلان کرنا چاہیے. حضرت وحید الزمان دی ساری کتاباں ایک نہیں دو نہیں نظر الابرار نہیں ساری کتاباں کھولیے جتنی غلطیاں نظر آن ایک طرف کر دیجئے. نواب صدیق الحسن خان رحمہ اللہ دی کتاباں ساریاں پڑھیے جتنی غلطیاں نظر آن ایک طرف کر دیجئے. علامہ شہید دی کتاباں پڑھیے شیخ سلفی دی کتاباں پڑھیے شیخ الاسلام
مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابہ پڑھئے، ساری علماء حدیث کی کتابہ پڑھ جائیے، دیکھیے، مطالعہ کیجئے، جتنی غلطیاں نظران نشان دائی کیجئے، اور پھر اکاڑا دے چوکچ کہو رب کعبہ دی قسم ہے میں آکے اعلان کرنا وہی تو زمان دی رحمت اللہ علیہ دی جس کتاب ہے جو غلطی ہے میں برات اعلان کرنا انہاں دی غلطی میرا مسلک نہیں ہے کہ ظالم نے کیے کہ وہی تو زمان کو غلطی نہیں ہو سکتی، وہی تو زمان انسان ہے، عالم ہے، محدث ہے، بزرگ ہے، غلطی ہو سکتی ہے، وہ دی کتاب ہے جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، حضرت نواب صدیق الحسن خان دی کتاب اندر جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، علامہ شہید دی کتاب ہے جو غلطی ہے غلطی ہے، شیخ الاسلام دی کتاب ہے جو غلطی ہے غلطی ہے۔ میں علماء دی غلطیاں نو اپنا مسلک نہیں بنایا، علماء دی غلطیاں تو برات اعلان کرنا، میرا مسلک غلطی تو پاک کیوں ہے کہ میرا مسلک امام و اپنے عالم بزرگ دی غلطی دا نام نہیں ہے، میرے علماء کو جو غلطی ہوئی نے میں چوکو چراج اعلان کر کے کہنا وہ غلطیاں چھوڑن واسطے تیار، برات دا اعلان کرنے واسطے تیار، میرے مسلک غلطی نہیں ہے، کیوں؟ میرا امام، میرا مرشد، میرا مقتدا، میرا پیر، میرا رہنما، دین دا امام، شریعت امام ایک ہے جو غلطی تو پاک ہے، ساری کائنات غلطی کر سکتی ہے، رب دا قرآن غلطی تو پاک ہے، میرے محمدی زبان غلطی تو پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ صادق سیال کوٹی کو غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ حضرت شیخ الاسلام کو غلطی ہو سکتی ہے، ظالمہ نالے غیر مقلد کہنا، نالے علماء دی غلطیاں دا تانا مارنا ہے، نالے آنے وہ غیر مقلد نے نالے تانا مارنا ہے کہ تو آڑے فلاں کتاب جو لکھے ہے، کئی جگہ تے میں علماء دی کیسٹا سنیا نے نا آنے نے تو آڑی بخاری جو لکھے ہے، میں کہا بخاری ساڑھی ہے، تو میں کہا تقریری تے تو 150 سال پہلے اہل حدیث ایسا نہیں کوئی نہیں تے بخاری ساڑھی ہے، تسی تے آنے 150 سال پہلے اہل حدیث اللہ دی زمین تے نہیں سان، پھر بخاری ساڑھی ہے، ایدہ مطلب ہے بخاری انشاءاللہ ساڑھی ہے، تانا جو سانو لفظ ہے بخاری ساڑھی ہے، اسی کدو شروع ہویا کہنے لگی 150 سال پہلے اہل حدیث نہیں سن، تے تسی کدو شروع ہوئے ہو؟ یہ ان تو اڑی قسمت شیر پنجاب تشریف لے آگئے ہیں، چلو انشاءاللہ مہر وعد اسی وہ شیر پنجاب تشریف لے آؤں گے تو میں باس کر دیں گے انشاءاللہ، چلو ٹھیک۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ میں باس کرن لگا، شیر پنجاب صاحب نے اپنا گھنٹہ جڑا انہوں دا ٹائم ہے وہ بھی انہوں من دے چھڑنا ہے، پریشان نہ ہو تسی، توجہ میرے آ رہے انہوں نے حکم کیتا سی بس تسی آگے پہنچو، آج اتفاق ہی توڑا سارا جلسہ ہی ڈیرہ غازی خان سی، سارے خطیب ہی توڑے اتھے سا، یہ تو اللہ دی رحمت واری واری پہنچ دے گا نے، اللہ میرے قائد محترم دیا، شیر پاکستان شیر پنجاب کہنا تو نہیں جائز میں لگتا ہوں، شیر پاکستان ہی کہنا چاہیے، اللہ انہی زندگی برکت پا دے، اللہ انہی مسئلہ کی خدمات نو قبول فرما دے، تو آڑی توجہ ہے میرے الماشاء، ہاں غور کیجئے انشاءاللہ، ٹائم ہو یہ 3 بجے دا، توجہ میرے ہر رہے، فرمائے انما کان قول المومنین، انما کان قول المومنین اذا دعو الاللہ ورسولہ لیاکم بینہم ان یقولوا سمعنا واتانا واولئک هم المفلحون۔ کہنے لگے 150 سال پہلے اہل حدیث اس اللہ دی زمین تے موجود نہیں سن، تو میں کہ تسی پرانے ہو، یعنی اسی توڑے تو بہت پرانے جا سکتے ہو؟ نہیں جی نہیں شاید واپس ہی جانا تو جا سکتے ہو، شیر پنجاب صاحب فرماتے ہیں میں روٹی کھا لوں، میں کہ واپس بھی جا سکتے ہو، جا سکتے ہو، توجہ میرے حال کر، فرمائے انما انشاءاللہ بے فکر ہو جاؤ، گھنٹہ چلو
چنگی بلی میری بےزتی کر چھڑی گھنٹہ کون مولوی میں تو 1.5 گھنٹہ تو بات تو میرا گلا کھل رہا ہے. چلو توجہ فرمایا انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. کہنے لگے اہل حدیث پرانے نہیں اسی پرانے جب تسی پرانے ہو جانے جی تسی کدوں شروع ہوئے ہو انہیں سی بڑے پرانے ہیں. میں کہ پھر بھی شروع کدوں ہوئے ہو کوئی آخر تاریخ تے ہوئے گی. میں کہ تسی حنفی ہو نا جانے جی میں کدوں شروع ہوئے ہو یعنی جب تسی کہنا چاہتے ہو سانو پہلے ہی پتہ ہے. میں کہ میری گلاں تو ویسے ہی تو پہلے پتہ لگ جاتا ہے. دسو فرماؤ کی چاہتے ہو اسی کی چاہنے کہنے تسی آندے ہو نا تھوڑے کہنے دا مطلب ہے کہ اسی امام ابو حنیفہ تو شروع ہوئے ہاں لیکن اسی امام ابو حنیفہ تو شروع نہیں ہوئے اسی انہوں تو بھی پہلے دے. اچھا ہے وہ حنفی جانے جی امام صاحب تو پہلے دے ہو جانے جی میں کہ میں پہلا پتر ویکھیا جڑا ابو تو بھی پہلے دے. پیو جمعہ نہیں پتر کوٹھے دے چڑھے کرنا پیو اجے جمعہ نہیں یہ پہلا حنفی ہے جڑا امام ابو حنیفہ تو بھی پہلے دے. اے تے وہی سی نا ساڑھے پنڈوں تبلیغی جماعت والے ٹر گئے تقریر پہ کرے تبلیغی جماعت والا امیر جڑا سی مغرب تو بعد بیان جاری سی کہہ لگا قربان جائے صحابہ کی نمازوں پہ. نمازیں تو صحابہ کی ہماری کیا نمازیں ہیں ہمیں نماز میں اندر بھی خیال دنیا کو ہوتا ہے. صحابہ کرام کی نمازیں قربان جائے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تیر آیا تیر لگ گیا خون بہ رہا تھا قربان جائے وہ نماز پڑھتا رہا خون بہ رہا ہے نماز پڑھتا رہا. کوئی تلے سیانا بیٹھا جی انہیں کہا حضرت جی ساڑی فقہ ویج خون بہن نال دے وضو ٹوٹ جاندے فقہ انوی تے لکھیا ہے کہ خون بہن نال دے وضو ٹوٹ جاندے پھر صحابی نماز بھی پڑھتا رہا تے خون بھی بہندا رہا. کہہ لگا آپ کو نہیں پتا فقہ شافی میں وضو نہیں ٹوٹتا وہ صحابی شافی ہوگا وہ صحابی شافی ہوگا. امام شافی پیدا نہیں ہوئے کہاں یاد آئے محسن اہل حدیث محقق اہل حدیث محدث الاصل بلکہ میں یقین جانو جدوں اہل حدیث دے شیوخ الحدیث دا میں تذکرہ سننا نا ایک ایک بزرگ دی خدمات مسند حدیث تے بیٹھ کے تحریری اور تقریری دعا کرنا اللہ اے بزرگ نے جنہ دی وجہ تو مسلک اہل حدیث زندہ ہوتا بندہ ہے. اللہ انہیں دے درجات بلند فرما دے دنیا بھی آخرت دے اندر بھی. محدث العصر حضرت علامہ ارشاد العصر حفظ اللہ کتاب لکھی اور فرمایا گجرات ایک مولوی سن فوت ہو گئے بزرگ انہوں نے کتاب جواب ہے فرمایا تمہاری فقہ میں لکھا ہے کہ آدمی اگر فوت ہو جائے تو جنازہ ایک باری پڑھنا چاہیے دوجی تیجی باری جنازہ نہیں ہو سکتا جنازہ تکرار جائز نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا اپنا جنازہ 6 باری پڑھا گیا. امام صاحب اپنا جنازہ کنی باری پڑھیا گیا 6 باری. تے تواڈے مذہب جنازے تکرار جائز نہیں لگ رہا ہے تواڈی فقہ دا جنازہ تو اس دن ہی نکل گیا جس دن امام صاحب فوت ہوئے 6 باری جنازہ اپنا پڑھیا گیا جبکہ مذہب جائز نہیں. جواب آیا گجرا والد جواب آیا تو کمال آیا کی آیا اثری صاحب جنہوں نے جنازہ پڑھا تھا نا امام ابو حنیفہ کا دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی مرتبہ وہ شافی تھے. جنہوں نے دوسری تیسری مرتبہ پڑھا تھا وہ حنفیہ نے پہلی باری پڑھے ہے باقی جتنی باری پڑھے ہے شافیہ نے پڑھے ہے. کہ جس سال امام ابو حنیفہ فوت ہوئے نے اس سال امام شافی پیدا ہوئے نے. امام صاحب 6 مہینے دے سن تے شافی جنازہ پڑھ گئے. امام صاحب اپنے عمر 6 مہینے ہوئے گی تے جنازہ قبر تے جناب جنازہ امام حنیفہ تے سارے شافی پڑھ گئے. یہ جو تقلید دی پٹی چڑھ جائے بندے نوں سمجھ نہیں آندا میں کی کہہ رہا کی ہو رہا ہے. اے عظمت اے مقام اے عظمت شان اللہ نے آل الحدیث نو عطا فرمائیے. سنیے اہل حدیث تے جدوں عقیدہ ہے امام ابو حنیفہ صاحب مالک احمد بن حنبل دی بات بھی قرآن و سنت نہ ٹکرا جائے تو چھوڑ دو. تے جڑا 4 امامہ دی بات حدیث دے مقابلے چ نہیں مندا وہ اپنے علماء دی کتھے منے گا اج دے علماء دی کتھے منے گا. یہ کیڑا ہے جڑا آندا ہے ٹھیک ہے یہ اوتے بیٹھا ہے اینو تھلے لے آؤ. یہ جدوں
بھاویں کوئی مولوی اصحاب علی ایت پڑھے پہلے سبحان اللہ کہی جاندہ ہوتے بیٹھ کے. ہاں توجہ میرے رکھیے, قرآن نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مومن ہم ہے جو ہر حدیث دے ہوتے مان لے آئے. حدیث آجے مصطفیٰ دی کوئی کبھے سمعنا واطعنا, ہر حدیث سے مصطفیٰ جی سند مصطفیٰ تک پہنچائے. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, رکا آگے حضرت ہم اگر آپ کو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھلا دیں کیا آپ حنفی ہو جائیں گے؟ ہم رفع الیدین نہ کرنے کی آپ کو حدیث صحیح دکھلا دیں کیا آپ حنفی ہو جائیں گے؟ میں رکا پڑھ کے گیا, میں بے وقوف ہاں. یعنی وہ کہ میں کہ ویکھنی حدیث ہے تے ہونا حنفی, ویکھنی حدیث ہے تے ہونا. اوہ حدیث ویکھ کے کی ہوواں گا؟ حدیث ویکھ کے پڑھ کے کی ہوواں گا؟ اہل حدیث ہوواں گا نا. تے حدیث پڑھ کے اہل حدیث ہویندا ہے یا حنفی ہویندا ہے؟ حنفی دے تا ہوواں جے فقہ حنفی دی نہ قرآن و سنت کے مطابق ثابت کرے پھر تے ہو سکتا ہے بندہ حنفی. تے ہونا پڑھنی حدیث ہے, ویکھنی حدیث ہے, تے اہل حدیث ہونا ہے. اہل حدیث دے سامنے حدیث ایک پیش کیجئے جو اہل حدیث تے عقیدے عمل نہ ہوئے. رب کعبہ دی قسم ممبر تو اترن تو پہلے اعلان کرا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سنیے اہل حدیث ناقینا کہ جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے ساری دنیا چھوڑ دو, نہ چھوڑو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نہ چھوڑو, آپ دی سنت آپ دے طریقے نہ چھوڑو. اہل حدیث دے جوانوں آئیے اس پیغام نو عام کر دیجئے پوری دنیا اندر, اپنے اپنے حلقہ احباب تک پیغام نو پہنچائیے. اگر رفع الیدین سنت ہے نا, یہ سنت ہے لیکن بات دی امین سنت ہے, بات دی. سب تو پہلی سنت کیڑی ہے؟ برادری نو بلا کے دعوت کھوا کے رب دی توحید دی دعوت دینا, مصطفیٰ دی سنت دی دعوت دینا. کوئی ہے ایسا بندہ جس نے اپنی برادری اہل حدیث نہ ہوئے صرف ماد اس واسطے دعوت کرے کہ میں مسلک اہل حدیث دی دعوت دینی ہے, انہوں نے کھانا پیش کر کے, میں تو کیا کرنا کھانا پیش کر کے کھلا کے نا قرآن نے پاک اپنے سینہ لگا کے کہہ دو کہ دعوت اس واسطے تو انہوں بلایا ہے کہ تسی میری برادری ہو, میرا خون ہو, میرا تعلق ہے تواڈے نال. میں نے اللہ نے عقیدہ توحید و سنت سمجھ دی دیتی ہے, فہم عطا کیتا ہے. اے قرآن میرا تواڈے درمیان ضامن ہے, اللہ دے بندو جہنم تے عذاب تو بچ جو, قرآن و حدیث نو سمجھ لو. اس انداز برادری نو پیغام جب تک نہیں دو گے میں سمجھنا ہے برادری قیامت والے تواڈے گربان پکڑے گی. یہ پوچھے گی کہ اللہ جیدہ تک حق حیثی تے انسان دسیا کیوں نہیں؟ پھیل جائیے پورے ملک دے اندر پیغام لے کے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سنیے پیغام اہل حدیث دا کہ ہر حدیث نال پیار کرو, ہر پیغمبر سنت نال پیار کرو. ایک مولوی کہنے لگا تسی اہل حدیث ہو؟ میں کہ جی. جڑے تواڈے نالوں اچھا لفظ نا جڑا پیارا ہے وہ اہل سنت ہے. میں کہ اہل حدیث ٹھیک ہے؟ جڑے نہیں. میں کہ کیوں؟ کہنے لگا حدیث صحیح بھی ہوندی ہے ضعیف بھی ہوندی ہے. ایک گل چلیے اکاڑے تو حدیث صحیح بھی ہوندی ہے تے ضعیف بھی. تسی کیڑے اہل حدیث ہو؟ صحیح اہل حدیث ہو یا ضعیف اہل حدیث ہو؟ تسی نام اہل سنت رکھو. میں کہ ساڈے نزدیک حدیث اور سنت ایک کچھ ہے, فرق ہی نہیں. سنت نو حدیث تے حدیث نو سنت کیا جاندہ ہے. کہنے لگے نہیں حدیث اور چیز ہے سنت اور چیز ہے. میں کہ فرق ہے؟ یعنی جی حدیث اور چیز ہے سنت اور چیز ہے, بڑا فرق ہے. میں کہ واقعی یعنی جی. میں کہ نبی پاک معراج تے گئے سن, یعنی جی گئے سن. میں تسی بھی گئے ہو, یعنی اسی کے میں جا سکنے ہیں. میں کوشش تے کرو سنت نہیں. نبی پاک گئے نہیں معراج تے, یعنی جی گئے نہیں تو میں سنت عمل کرو جاؤ.
کوشش کرو، یعنی نہیں یہ سنت نہیں، میں کی ہے یعنی تے حضور دا خاص ہے، تے میں کہ کتے لکھی ہے یعنی حدیث ہے، تے میں کہ تو مندہ ہے میرا آج جن جی میں کیویں تو تے اہل سنت ہے، یعنی نہیں میں اہل حدیث بھی ہے وہاں انج تے میں بھی اہل حدیث ہے وہاں، میں کہ اچھا قبر عذاب ہوندہ ہے جن جی ہوندہ ہے، میں کہ سنت ہے، توبہ نعوذ باللہ سنت کیویں ہو سکتا ہے، تے میں کتے لکھی ہے یعنی حدیث ہے، میں کہ تو تے اہل سنت ہے، تو تے اہل حدیث ہے، تو تے مندہ ہی نہیں، میں مندہ ہوں، میں بھی اہل حدیث ہے وہاں۔ اچھا اے پچھلے جمعے تو بعد میرے کو ساتھی آ کے بیٹھا کہہ لے جی میں یہ تو گزر رہا سا تے جمعہ میں کہ چلو پڑھی کچھ گلاں سنیاں نے جمعے تو ہٹیاں تے میں کیا چلو تو دعا سلامی ہو جائے، بات تھوڑی پسند آئی، تقریر تھوڑی پسند آئی، میں کہ اچھا میں کہ پھر اہل حدیث ہو جو، آنا جی کی گل کیتی جی، میں کہ حدیث ہو جو، یعنی میں تو گزر رہا تھا جمعہ پڑھیا کہ حدیث ہونے واسطے آیا، میں کہ تسی ملنا آئے ہو تو میرا حق ہے کہ میں دعوت دیا کہ تسی اہل حدیث ہو جو، میں نے اپنا حق تے ہے نا میں تن دعوت دے دیا، یعنی ویسے تو میں اہل حدیث ہاں، تو میں کہ میں ویسے ہی کیا اہل حدیث ہو جو، میں کوئی اور جیسے کیا نہیں تو ویسے ہی کیا اہل حدیث ہو جو، یعنی کیڑا بندہ مسلمان جڑا اہل حدیث نہیں، اسی اہل حدیث تے ہیں وہاں، میں کہ تم بریلوی ہے نا جن جی، میں کہ میں اللہ دی قسم میں بریلوی نہیں، تم کہہ میں اللہ دی قسم میں اہل حدیث نہیں، میں کہہ سکنا میں کافر ہونا ہے حدیث دا انکار کر کے، میں کہتا مطلب جیڑا تیرا نا ہے وہ دا انکار ہو سکتا ہے، میرے نا دا انکار تو نہیں ہو سکتا، یہ میں کہہ سکتا میں بریلوی نہیں، دیوبندی نہیں، شیعہ نہیں، میں نہیں، تو نہیں کہہ سکتا میں اہل حدیث نہیں، تو کہہ کہ میں حدیث نو نہیں مندا، میں اہل حدیث نہیں، میں حدیث تے عمل نہیں کردا، میں حدیث نو نہیں مندا، میرے نا دا انکار کرے تو مسلمان ہی نہیں، انکار نہیں کر سکتا، کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میں کہ اہل حدیث عظیم و گروہ ہے جس تو بغیر تیرا گزارا ہی نہیں، یعنی کیویں؟ میں کہ اے ہو سکتا ہے میں ساری زندگی ایک نماز بھی غیر اہل حدیث عالم دے پیچھے نہ پڑھا ہو سکتا ہے، لیکن اے نہیں ہو سکتا تو ساڑھے پیچھے نماز نہ پڑھے، یعنی کیویں؟ مگر جے پاکستان نہ پڑھے بیت اللہ دے پڑھے گا ہی نا، ساڑھی امامت نو مانے گا نا، آج کل پورے ملک ہی رولا پہ ہے، مکہ مدینہ کھلا شہر ہوئے، اسی جائیے جو مرضی کریے، کہنے لگے آل سعود کو اسا مکہ مدینہ چھین لینا ہے، وہابیہ کو نہیں رہنا، مگر اچھا تیاری کرو، جاؤ چھیننے کی کوشش کرو، تیاری کرو، میں دعوت دینا تیاری کرو، چلو مکہ مدینہ چھینو، اہل حدیثہ کو لو، آل سعود کو لو، کوشش کرو، چلو نکلو، یعنی کدھر میں کہ کوشش کرو نا کھون دی بیت اللہ وہابیہ کو لو، انشاءاللہ انتظار ہو رہا ہے تھوڑی آمد دا، یعنی کون انتظار کر رہا ہے؟ میں کہا کوشش کرو، انتظار ہو رہا ہے، یعنی کون کر رہا ہے؟ میں کہا لم تر کیفا، چلو تو اندے ہی مکہ مدینہ، چلو تیاری کرو، تیار ہے کہ انشاءاللہ تیار بیٹھے نے، کون؟ الم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم ایک پرانا بھی توڑا گیا سی لہن واسطے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تو فرماتا تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ انشاءاللہ مکہ مدینہ قیامت تک وہابیوں کو رہنا ہے، رسول اللہ دی دعا ہے، آپ فرما گئے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ قیامت تک اے مکہ مدینہ اے جتھے میری قبر بن جائے، اللہ انہاں لوگاں کو لو جو قبر دے پجاری نہ ہون، اللہ دی زمین تے کوئی گروہ جڑا شرک نہیں کردا وہ اہل حدیث دا گروہ ہے،
تے مکہ مدینہ انشاءاللہ ساڑھے کو نہیں رہنا ہے نا، کیونکہ بیت اللہ بھی ہدایت دا مرکز ہے، مدینہ بھی شرک نہیں آئے گا۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کہ جی تہاڈی تقریر سنیے نا، میں کہا اچھا، ایک بندہ کہنے لگا تہاڈی تقریر سنیے ایویں لگتا ہے کہ صرف جنت جلدی سے ہی جانا ہے۔ میں کہا میری اپنی ذاتی مرضی تے ایویں ہی ہے، یعنی تسی کی چاہتے ہو پہلی سے علاوہ کوئی جنت ہی نہ جائے؟ میں کہا اسی تانوں لے جانا چاہنے ہیں، آ جاؤ تو ساڈے نال چلو، تو لے چلنے ہیں جنت وچ، سانوں کوئی اعتراض نہیں۔ کہنے لگا تہاڈی تقریر سنیے لگتا ہے تہاڈے علاوہ جنت کوئی نہیں جائے گا، تے میں بڑی پریشانی میں کہا دی، یعنی تہاڈی تعداد تھوڑی ہے تو جنت بہت بڑی ہے، تہاڈی تعداد تھوڑی تے جنت بہت بڑی ہے تے وسیع ہے، تو تہاڈے نال بھر جائے گی؟ میں کہا ہاں بھر جائے گی انشاءاللہ، قیامت آ لین دو ویکھو جنت بھر جائے گی ساڈے نال۔ کتنے لکھیا ہے؟ میں کہ بخاری لکھیا ہے، بخاری لکھیا ساڈے نال جنت بھر جائے گی، یعنی کتنے؟ میں کہ نبی پاک نے فرمایا صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے میری امت تے 1000 بندے چو ایک بندہ جنت تے جانا ہے، 1000 چو کہ 999 بولو 999 ایک بندہ، تے میں کہ ویکھ لو تعداد پوری ہے، اسی ادھر پورے ہو تسی ادھر پورے ہو، ویکھ لو میں کہ 1000 چو 999 جو جانا ہے جہنم دی اندر، ایک بندہ جنت تے جانا ہے، اسی انشاءاللہ ادھر پورے ہاں، بے فکر ہو جاؤ، نیپال پور دی گنتی کر لو، جی 1000 چو ایک 9 بھی ہے تو سانو پڑھ لو، تے جی 1000 چو ایک ہو بھی ہے تو پھر منو کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کہنے لگے حدیث کدوں شروع ہوئے؟ میں کہ بیان فرماؤ۔ ایک مولوی کیا ساڑھے سرگو دے کہنے لگا میں آج ثابت کروں گا حدیث کب سے شروع ہوئے، ان کی میں تاریخ بیان کرنے آیا ہوں، آج تک یہ تاریخ آپ کو کسی نے سنائی نہیں ہوگی، میں سنانے کے لیے آیا ہوں۔ آج میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ اہل حدیث 100 سال پہلے اس دنیا میں نہیں تھے۔ ثابت کے تو کرے، ثابت بخاری جو کرے گا، کہنے لگا بخاری سے ثابت کروں گا، یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ چلو جی آپ پہلے کہنے گا 100-150 سال پہلے نہیں سن، پھر کہنے گا میں بخاری سے ثابت کروں یا کب سے شروع ہوئے بتاؤ جی۔ مولوی جو کیونکہ جڑا گھر عقیدہ بنایا جائے وہ آپ پہلے کچھ ہوندہ ہے آخر کچھ ہوندہ ہے، تضاد تے ہونا ہے نا۔ ایک مولوی صاحب سرگوز تقریر پہ کرے کہنے لگا مختار کل پیغمبر ہے، حاجت روا پیغمبر ہے، مشکل کشا پیغمبر ہے، دنیا میں تصرف ان کا اختیار ہے، جو چاہے کرے، نبی پاک کا ہی حکم کنٹرول، حضور کا حکم چلتا ہے، دنیا میں آپ مختار کل ہے، حاجت روا ہے، دلائل 1.5 گھنٹہ جاری رہے، تقریر ختم میں رکا آگے حضرات ہمارے محلے میں لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ رکا پڑی ہنس کہتا ہے اصل میں ان کو سعودیہ سے ریال آتے ہیں، یہ ہمارے بیچارے کمزور لوگوں کو دکھاتے ہیں، ہمارے بیچارے بندے پھنس جاتے ہیں اور ریال دیکھ دیکھ ان کو ریال آتے ہیں بیرون ممالک سے، یہ وہ کھاندے نے دکھاندے نے اہل حدیث لوگوں نے کیتی جا رہا ہے۔ میں کہا اچھا، میں کہا حضرت جی تو آپ ہی تو فرمایا ہے کہ ساری دنیا دا کنٹرول نبی دے ہاتھ چے تے ریالاں دا اختیار کدے کول؟ ریالاں دا مختار کل کون ہے؟ جڑے نبی پاک تے میں کہ پھر نبی پاک آپ بھیجنے پریشان کیوں ہو؟ اہل حدیث نوں ریال نبی پاک بھیج رہے نے، ساڑھے تے خوش نے تاں ہی تے بھیج رہے نے، پیسے آئی جا رہے ہیں نبی پاک والوں مکے تو مدینے تو عرب تو کہ مسیطہ بھابیاں دی پڑھائی ہو، یہ تہاڈیاں کیوں نہیں بنا دے؟ میں کہ تسی پوچھو نبی پاک کو، یا رسول اللہ بس ساڑی بھی مسجد بناؤ، تہاڈے کول ویسے بھی حاضر ناظر نے نا، عرض کرو یا رسول اللہ ساڑی بھی بناؤ، جے تساں عرض کیتا نہ میں کرنا ہے کہ محبوب جی کنا دی مسجد بنوا دو، نبی پاک فرمایا نماز نبی پڑھ دے مسجد میں کیوں بنواواں؟ جے میرے کو مسجد بنوانی ہے نماز محمدی پڑھنی پے گی، یہ رسول پاک کو ریال لینے نے، یا منو کہ مختار کل حاجت روان نہیں، یا اے منو؟ کہنے لگا دیکھو بخاری چاہندہ ہے اہل حدیث کہاں سے شروع ہوئی بتاؤ بھائی۔ کہنے لگا ایک شخص تھا ذوالخویسرہ، بخاری حدیث، نبی پاک تشریف فرما سن، صحابہ آپ دے کول سن،
مال غنیمت تقسیم ہو رہا سی، آپ ونڈ رہے سن، وہ آیا کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈریے، اے محمد اللہ سے ڈریے، تسی انصاف نہیں کر رہے مال تقسیم کرنے چ۔ آپ نے فرمایا اللہ دے بندے جے میں اللہ زمین تے انصاف نہ کرا اور کون کرے گا؟ سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو یا رسول اللہ نو قتل کر دیا، فرمایا سنو نہیں قتل کرنا، یا رسول اللہ کیوں؟ ایتھوں مولوی دی ذرا تعلیق سنیا جے، کہنے لگا اے دی نسل چ وہابی پیدا ہونا، نہیں مارنا۔ جن اس پہلا ذوالخویسرہ وہابی سی، کیوں؟ اے دی شکل بخاری چاہندی ہے کہ متھا اگاں نکلیا سی، اکھاں چنیاں سن، سر منڈیا سی، شلوار ٹکنے تو اچھی سی، کہنے لگا ویکھ لو ہو بہو وہابی سی۔ میں کہ اللہ دے بندے گل تے عقیدے دی بندی ہے، شکل تے نہیں بندی، متھا اگاں ہونا پیچھا ہونا، تخلیق کس دی ہے؟ اللہ دی۔ اکھاں موٹیاں چھوٹیاں تخلیق اللہ دی۔ سر نو منڈانا حدیث سیاح تو ثابت، شلوار ٹکنے تو اوپر رکھنا پیغمبر دا حکم سی، بخاری دا حدیث ہے۔ داڑھی دا لمبا ہونا یہ تو پیغمبر دی حدیث ہے، آپ دا فرمان ہے، حکم بخاری، بخاری اندر موجود ہے۔ لیکن وہ بندہ اہل حدیث سی؟ جن جی میں کہ نہیں حضرت جی حدیث نہیں سی، شکل ساڑھے جیسی سی، عقیدہ توڑے جیسا سی۔ ان کتنے لکھیا؟ میں کہ بخاری چ۔ عقیدہ توڑے جیسا سی، شکل ساڑھے جیسی ہوئے گی، شکل چلو میں من لینا ساڑھے جیسی، عقیدہ توڑے جیسا۔ قیامت نو فیصلہ شکل تے نہیں عقیدے تے ہونا ہے، عقیدہ توڑے جیسا دی۔ ان کتنے لکھیا؟ میں کہ بخاری چ۔ ان کیویں؟ میں کہ انہیں آگے کی کیا ہے؟ یا محمد اتق اللہ۔ کیا جان جی؟ میں کہ جے وابی ہوندہ یا محمد نہ کہنا، جے اہل حدیث ہوندہ یا محمد نہ کہندہ، یا محمد کہہ کے نبی پاک نے کی فرمایا ہے کہ دی نسل چاہو جا لوگ پیدا ہونگے جڑے قرآن پڑھن گے حلق تو نیچے نہیں اترے گا۔ میں کہا جاؤ ایک آیت تے پڑھو قرآن پاک دی جو اہل حدیث تے حلق تو نیچے نہ اتر دی ہوئے۔ میرے مسلک دی بے شمار مساجد ایسی آنے، یہ تے فجر دی نماز تو بعد جناب درس دی اندر پورا قرآن میری جماعت دے کئی علماء نے سنائے، تسی ایک مسجد پیش کر دو یہ تے درس قرآن پورا جناب اول تاخر سنایا کیا ہوئے، یا درس بخاری دے کوئی ایک جناب مسجد ثابت کر دو، نہیں، اے رواج اہل حدیث دی ہاں ہے۔ یہ مطلب اول تاخر قرآن دی ہر آیت اہل حدیث دی حلق تو نیچے اترتی بھی ہے، پڑھتا بھی، عمل بھی کرتا ہے۔ تیرے کل کئی آیتیں ایسی ہیں قرآن جڑیاں تو پڑھنا ہے لیکن حلق تو نیچے نہیں اتر دیا، جن کیڑی میں سناواں، جن دسو؟ میں کہ قل انما انا بشر مثلکم، قرآن آیت ہے لیکن تیرے حلق تو نیچے نہیں اتر دی۔ میں گجرال دے پنڈ گیا، میں کیا ایس قرآن دی آیت تو مسلک حدیث ثابت ہوندہ ہے، ایس آیت تو مسلک حدیث ثابت ہوندہ ہے، ایسا تو مسئلہ کا حدیث ثابت ہوندہ ہے۔ میری تقریر تو بعد چند دن بعد انہوں نے دوجہ مولوی بلایا، دوسرے مسئلہ کا لیا، کہنے لگا ظلم خدا دا، سارا قرآن اپنی شان جی پڑھ گئے، سارا قرآن انہاں دی شان جی اترے ہے، ساڑی شان ایک آیت بھی کوئی نہیں پورے قرآن ہے۔ میں کہ حضرت جی تہاڈی شان جڑی آیتاں ہیں میں پڑھنی ہیں سن، وہ تساں پڑھنی ہے یا میں پڑھنی؟ میں پھر کتے آیت پڑھنی سی، خیر گلاں گلا سنا کے گپا سنا کے ٹر گیا۔ میں گیا پچھلی باری میں آیا سا جڑی اہل حدیث دی شان جنت دے مصداق اہل حدیث نے میں آیتاں پڑھیاں سن، ایسا آیت تو مسلک ثابت ہوندہ ہے۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ ساڑھے شان کوئی آیت نہیں آئی، تو میں کہا تہاڈی شان جی قرآن بھریا پیا، میں کدوں انکار کرنا؟ پچھلی باری اپنی شان پڑھ گیا، آج تہاڈی شان پڑھا۔ میں کہا تہاڈی شان پہلی ہے، سنیے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ دوجی پڑھا، آدھے نے پہلی تے کام ہو گیا، رہن دو، دوجی پڑھا دی کیڑی لوڑ؟ انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین۔ یہ پسٹل کوئی شے ہوندی جی یا ایویں خالی ہی ہوندا؟ میں تے لگدا خالی ہی ہوندا ہے۔ میں تے جدوں دا ویکھن لگا ایتھے ہی ویکھیا، چلو چلا نہ دے آج کہتے انما کان قول المؤمنین۔
اینو لگے کہ میں نے فتح پہ میں نے فتح ہوں انما عبادی کرا گے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سنو اللہ پاک نے قرآن پاک نال خاص تعلق محبت اہل سنو عطا فرمائی ہے اور حدیث پیغمبر صحیح بخاری دے نال اہل سنو خاص محبت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ وہ پیار کر دے. سنیے میں کہا جاؤ صحیح البخاری دے کوئی اعتراض لاؤ, میری جماعت دے محققین نے ہر اعتراض دا جواب انشاءاللہ دیتا ہے تے قیامت تک انشاءاللہ دیں دے رہا. جڑا بخاری دے خلاف زبان کھلے گی نا اہل حدیث ہر اعتراض دا جواب دینے واسطہ یار ایک کہنے گا بخاری چاہتا ہے. میں کہا دسو جڑے نبی پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب کیتا ہے, میں کہا جی آندا ہے بخاری چ. پھر بخاری چاہتا ہے, میں کہا جی. تو میں کہا مسند امام ابی حنیفہ چ نہیں آندا. امام ابو حنیفہ دے نام جڑی منسوب کتاب ہے مسند ابی حنیفہ او دے چ بھی آندا ہے کہ نبی پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب کیتا ہے. جی بخاری مجرم ہے تو ذرا وضاحت فرماؤ کھا اس کتاب دے اندر کیوں ہے. اور امام بخاری دے باپ باندھی ہے کہ کھڑے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا باپ نیچے حدیث لائے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پیغمبر دے عمل تو ثابت ہے, واضح کیتے کہ جتے کتے مسلمانوں تکلیف ہوئے, بیماری ہوئے, پریشانی ہوئے, نہ بیٹھ سکتا ہوئے یا بیٹھن دی جگہ نہ ہوئے, کھڑے ہو کے پیشاب کرنے دا جواز حدیث پاک موجود ہے. اہل حدیث پیغمبر دی ہر حدیث تے عمل کر دے انشاءاللہ اہل حدیث قیامت تک مصطفیٰ دی اس حدیث تے بھی عمل کرے گا. یہ تو اس کا ایسی جگہ ہوئی جتے بیٹھ کے بندہ پیشاب نہ کر سکتا ہوئے یا کہیں ایسے جناب بندے دے گھٹنے یا تکلیف ہوئی نہ بیٹھ سکتا ہوئے وہ دے واسطے پیغمبر دی حدیث حجت موجود ہے کیونکہ مصطفیٰ دی ہر ادا قیامت تک اللہ نے محفوظ رکھنی ہے نا. کہنے گا بخاری چاہتا ہے, میں کہ دسو بخاری پتہ کی ہوندہ ہے. ایک منکر حدیث نے غامدی صاحب نے کیا ہے بخاری چاہتا ہے, میں کہ دسو کی ہوندہ ہے بخاری بخاری چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کپڑے نہا رہے سن, کپڑے رکھے پتھر, جنہوں نہا کے پچھاٹے تے پتھر دوڑ پیا کپڑے سمیت. موسیٰ علیہ السلام فرمانا حجر اے پتھر رک جا میرے کپڑے. تو منکر حدیث نے پتہ کی کیا ہے, کہنا بخاری میں یہ آتا ہے حدیث مانتے ہو. میں کہ جی. یعنی پھر مان کے ادھر عمل کرو کھا لاہور دی انار کلیچ کپڑے اتار کے جناب دوڑو اے پیغمبر ہے کیویں ہو سکتا ہے. میں کہ ظالمہ قرآن نو مندہ ہے. یعنی جی میں قرآن نو تے مندہ, میں قرآن لکھے آدم علیہ السلام دے کپڑے اتر گئے تے مائی حوا علیہ السلام دے لباس اتر گیا قرآن چاہتا ہے. یعنی جی آندا ہے, میں کہ مندہ ہے. یعنی جی میں کہ دو ادھر میاں بھی عمل کرو کھا. غامدی صاحب بیگم سمیت انارکلی دوڑو کپڑے اتار کے قرآن چاہتا ہے آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام دے کپڑے اترے سن. جے قرآن سچا ہے تو میرے محمد دا فرمان بھی سچا ہے. نعرہ تکبیر برادر اسلام حبیب دنیا نہیں آخرت کا ٹھیک ہے. انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. یہ حدیث قرآن حق کہتے حدیث بھی حق ہے. کہنے لگا کچھ حدیثیں ہو جیاں نے جڑی عقل دے خلاف نے, کچھ حدیثیں ہو جی نے جڑی عقل دے خلاف نے انہوں نے کی کریے. میں کہوں دا علاج ہے میرے کو, یعنی کہ کچھ حدیث عقل دے خلاف نے, میں کہا علاج ہے. یعنی کہ میں کہا لاہور جا ہسپتال ہے. یعنی کہا دا میں کہا جی دا عقل خراب ہوئے. حدیث عقل دے خلاف ہوئے نا, عقل غلط ہوندی ہے, مصطفیٰ دی حدیث حق ہوندی. عقل نو خطا لگ سکتی ہے, محدود ہے. میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث غلطی دا امکان نہیں. یعنی ویکھو نا حدیث چاہتا ہے قبر عذاب ہوندہ ہے, مگر جی بالکل حدیث چاہتا ہے. یعنی اس قبر چاہتا ہے تو میں کہ یہی قبر کوئی اور قبر بھی ہے. یعنی کتا قبر ہے, میں کہو کنے بڑھائی. یعنی دو قبران, ایک اوپر ایک نیچے. میں کہ ایک کو قبر ہے بس, دوسری کوئی قبر دا تصور اسلام ہے نہیں. یعنی نہیں وہ اور قبر ہے, اے اور قبر ہے, ایک گڑے یہ میت دفنا جاندے یہ عذاب ثواب ہوندے, وہ کوئی اور قبر ہے آسمان تے یا برزخ کوئی قبر ہے. میں کہ قبر تے سجدہ حرام ہے. یعنی جی میں کیڑی قبر,
یعنی یہی مگے تے گڑھ ہے یعنی نہیں یہ قبر ہے. اچھا قبر تے سجدہ حرام دی باری آئے یہی قبر ہے. قبر تے چڑھاوے دی باری آئے یہی قبر ہے. قبرستان دی زیارت دی باری آئے یہی قبر ہے. قبر تے لاد و شک دی باری آئے یہی قبر ہے. میت نو دفن کرن دی باری آئے یہی قبر ہے. قبر کھودن دا مسئلہ آئے یہی قبر ہے. قبر تے مٹی پان دا مسئلہ آئے یہی قبر ہے. قبر تے کھڑے ہو کے دعا دی باری آئے یہی قبر ہے. قبر تے طواف دی حرمت دی باری آئے یہی قبر ہے. قبر والے نہیں سن دے یہی قبر ہے. قبر تے چڑھاوے دی باری آئے یہی قبر ہے. قبر تے عرس تے میلے دی رت آئے یہی قبر ہے. تیری عذاب دی واری آئے تے بکواس کرنا ہے کوئی اور قبر ہے. قبر یہی ہے جنہوں میرے مصطفیٰ نے قبر کیا ہے. تیرا عقل مانے یا نہ مانے نہ قرآن شک ہو سکتا ہے نہ میرے محمد فرمان شک ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث نعرہ تکبیر. آندھا کوئی اور قبر ہے. اچھا میں قرآن دی آیت پڑھ کے رب نے لفظ قبر استعمال کی تو اس تو مراد ہے قبر نہ ہوئے. نبی پاک کی قبر تے کھڑے ہو رہا نے جنازہ پڑھایا عبداللہ بن عبیدہ تے قبر تے کھڑے نے قرآن نے کی فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. کیڑی قبر سی نہیں ہوتا علی ہو گئی نہیں پا اوپر کھڑے سن یا زمین علی قبر تے ہی قبر ہے. یعنی سمجھ نہیں آتی میں کی یعنی جے قبر عذاب ہوندہ ہے اس قبر عذاب ہونا 5-7 قبریں کٹھیاں نے اس قبر عذاب ہونا ہے اگلی قبر انعام ہونا ہے انہیں تا حد نگاہ کھل جانا ہے وہ جے کھلے اگے تے عذاب ہو رہے اگلی قبر ادھر نو کھلے تے عذاب ہو رہے ہے ادھر نو کھلے تے عذاب ہو رہے ہے ادھر نو کھلے تے عذاب ہو رہے ہے. عقل نہیں مندی. میں کہا میں سمجھانا پو ماہ دا مہینہ ہوئے سردی دا موسم ہوئے 5 بندے کمرے ستے ہون ایک بندہ بچوں جاگے اٹھے ویکھے باقی 4 بھائی ستے نے ایک نو خواب آیا ہے وہ خواب بیت اللہ دا طواف کر رہے ہے. دوجے نو خواب آیا ہے وہ ایک باغ دی سیر کر رہے. تیجے نو خواب آیا ہے وہ جناب کوئی کھانا جناب چیز کھا پی رہے ہے. چوتھے نو خواب آیا ہے وہ دے پیچھے سانپ لگے ہوئے نے جو دوڑی جا رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے جان جی میں دوڑ رہا جان جی میں کتے خواب میں کہ وہ تو ستا ہے اگے کنڈی لگی موسم سردی دے اندر ستا ہے دوڑے کتے جا رہے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے میں کہ وہ کیویں سکتے ہیں وہ چرپائی تے لیٹے ہے تے خواب دوڑی جا رہے ہیں. وہ دے تحت نگاہ سانپ ہی سانپ دوجے دے سامنے باغ ہی باغ تیسرے سامنے مسجد حرام ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک کمرے 4-5 بندیاں ستیاں نو اللہ الگ الگ خواب مندر دکھا سکتا ہے یعنی دکھا سکتا ہے. مگر جی اللہ دنیا دکھا سکتا ہے تے عذاب قبر بھی دے سکتا ہے نا. ایک قبر پھر دوجی پھر تیجی الگ الگ منظر دکھا دے. کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یعنی بخاری چاہتا ہے دس کی آندہ بخاری جن عمر بن مامون تابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں گیا ویکھیا بہت سارے بندر اکٹھے نے. بندر سمجھ دیو بندر اکٹھے نے. ایک بندریہ نو تے بندر نو انہیں زمینے گاڑے ہویا تے پتھر مار رہا ہے. ہویا کی ایک بندر ستا ہے وہ نے اپنا بازو بچھائے ہوئے اتے بندریہ ستی ہے. جب بندر سو گیا بندریہ اٹھی ایک کسی اور بندر دے پاس چلی گئی. جب اس بندر دے پاس پہنچی اے بندر جاگیا ہے میرے ساتھ تے بندریہ لیٹی سی کدھر گئی. دور دیکھیا کسی اور بندر دے پاس وہ بیٹھی کھڑی ہے تے انہیں چیخ ماری. سارے بندر اکٹھے ہو گئے. انہیں اپنی زبان سمجھایا انداز ہے کہ اس نے میرے نال بے وفائی کیتی ہے بندریہ میرے حصے دیے. ایک کسی اور بندر دے پاس گئی ہے انہوں نے پتھر مارے جویں زانی نو رجم کیتا جاندے ایویں رجم کیتا جا رہے. جناب منکر حدیث اٹھیا کہنے لگا بخاری چاہندے بندرہ نو کی پتہ ہے کہ زنا کیا ہے بندرہ نو کی پتہ ہے کہ رجم کیویں کرنے. او تے جانور نے او انسان نہیں او مکلف نہیں شریعت دے پابند نہیں. انہوں نے کی پتہ ہے جانوراں نو زنا کی ہوندا ہے بدکاری کی ہوندی ہے. میں کہ ہو سکتا ہے انسانوں غیرت سمجھا رہے ہوں بس ساڈے بھی کوئی غیرت ہے تو تسی بھی کوئی غیرت کر لو. یعنی نہیں بندرہ نے کی پتہ ہے. میں کہ قرآن مننا ہے جن جی واقعی جن جی
میں کہا حابیل قتل ہو گیا، قابیل نے کیتا، آدم دے بیٹے نے اپنے بھائی نے قتل کیتا، جدوں میت سامنے بھائی نو کیویں دفنانا ہے کوئی پتہ نہیں، قبر کھودن دا طریقہ کنے دسیا ہے؟ اچھی بولو، تو میں قبر کی پتہ ہے قبر دا؟ جے کوا قبر دا طریقہ دس سکتا ہے، جے بندر بدکا جناب زنا دے ہوتے رجم دا طریقہ دسے یا غیرت دلائے، تے جے قرآن سچ ہے تے صحیح البخاری بھی کوئی شک نہیں، جے قرآن سچا ہے نا، جے کوا قبر کھودن دا طریقہ بیان کر سکتے، جے قرآن تے اعتراض نہیں تے صحیح البخاری تے اعتراض کیوں کرنے؟ بخاری انشاءاللہ آج بھی چمک رہی ہے، قیامت تک چمک دی رہے۔ بخاری نو اللہ نے عظمت بخشی ہے، فرمایا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سنو اللہ دی رحمت اہل حدیث دے کہ شیخ اوپر ایک مولوی تقریر کر رہا سی، نہ نہیں لینا، تقریر کر رہے سی، تقریر کرتا پتہ کی کہنا ہے؟ رکا ہے حضرت ہماری عورتیں ہاتھ نماز میں سینے پر باندھتی، عورتیں کتنے بندیاں نے سینے، ایلدیساں دیا عورتیں کتنے بندیاں نے؟ جو بندیاں دیا، بریلویاں دیا، شیعہ دیا، سمم بکمن ہوئی۔ میں پوچھے ہے شیعہ دیا عورتیں کتنے ہاتھ بندیاں نے؟ بندیاں نے، تو سب ایک ہی ہیں بندیاں نے، پاگل۔ شیعہ دیا عورتیں ہاتھ بن کے نماز پڑھ دیا، تو انہیں کی پتہ میرے کو پوچھو، شیعہ دیا مستورات عورتیں ہاتھ بن کے نماز پڑھ دیا نے، بندیاں سینے دے اے نہیں کریں، اپنے ہاتھ سینے دے بندیاں نے۔ شیعہ دیا عورتیں ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھ دیا، صرف مرد پڑھ دے نے۔ شیعہ دے مرد ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے نے، عورتیں ہاتھ کھول کے نہیں، ہاتھ باندھ کے تے سینے تے۔ رکا ہے حضرت ہماری عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں سینے پر، مرد ناف کے نیچے، ہاتھ ناف کے نیچے۔ اس پر کوئی واضح حدیث پیش کر دیں، ہمیں اہل حدیث لوگ تنگ کرتے، حدیث دے جائیں تاکہ ہم ان کا منہ بند کر دیں۔ رکا پڑھ کے ہنس کے مسکرائے، پتہ کیا ہے میں کوئی اہل حدیث ہوں جو مجھ سے حدیث پوچھتے ہو؟ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہمارا ہر مسئلہ حدیث میں ہے؟ حدیث پوچھنی ہے تو جا کے اہل حدیث سے پوچھو، آندھا حدیث پوچھنی ہے جا کے حدیث کو پوچھو۔ میں گیا، میں کہ اللہ تیرا شکر ہے، مخالف بھی آندھے حدیث مل دی ہے تے اہل حدیث کو مل دی، حدیث مل دی ہے تے